محترم معزز سامعین، کلام پاک کی مجلس ہے۔ جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تشریف لائیں آگے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ آگے بڑھنا اور آگے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہ وہ یہاں قریب میں تشریف لائیں، تاکہ جو ایک مفسر اور سامعین کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں نکالتے ہیں، ایسا انداز حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ ایک ماں اور بچے کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے، یعنی بچہ جب ماں کی طرف لپکتا ہے تو اللہ خون کو دودھ میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ حاضرین میں، سامعین میں کوئی سچا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس کی طلب کی بنیاد پر سامنے جو مقرر یا خطیب یا مفسر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بات نکلواتے ہیں اور وہ بات ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو آیات تلاوت کی یہ تقریباً سورہ نور کی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی زنا سے متعلق احکام بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے ذہنوں میں ہو کہ سورہ نور میں اللہ تعالی نے پردے سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں۔ پردے سے متعلق وہ پردہ جو ہماری عورتیں گھروں میں کرتی ہیں، گھروں میں عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے، کس انداز سے ان کا رہن سہن ہونا چاہیے، اس پردے کو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور سورہ احزاب میں وہ پردہ کہ عورت ضرورت پڑنے پر گھر سے باہر نکلتی ہے، عورت کو کسی ضرورت کی بنیاد پر وہ گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر کیسے نکلیں اور کیا انداز ہو، حجاب ہو، برقع ہو، اس حجاب کا اور برقعے کا ذکر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نور میں گھر میں رہنے والا پردہ، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، دیور کے ساتھ کیسے، جیٹھ کے ساتھ کیسے، کتنا پردہ ہوتا ہے عام طور پر، تو یہ سورہ نور کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے
باہر نکلنے والی جو عورت ہے اسے کیسے نکلنا چاہیے، کیا پردہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات سورہ احزاب میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النور، لوگو تم اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھایا کرو، اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھایا کرو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو گھر کے بالا خانے میں جانے نہ دو، اپنی جوان بچیوں کو گھر کے بالا خانوں میں جانے نہ دو اور انہیں لکھنا نہ سکھاؤ۔ اندازہ کریں، روایت پڑھنے پر آج محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں، جوان بچیاں، جن کو لکھنا پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لڑکیوں کو نوجوان اپنے چھتوں پر، گھروں کے چھتوں پر جانے نہ دو اور انہیں لکھنا نہ سکھاؤ۔ آپ اندازہ کریں کہ آج لڑکیاں جن کو ہم کالجوں میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بچیاں کیا کر رہی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، جن کو لکھنا آتا ہے، اور جو گھر میں شادیاں کر بھیجی جا رہی ہیں تو گھروں میں جا کر گھروں کو آباد کرنے کے بجائے گھر جو برباد ہو رہے ہیں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، تو یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام کی چیٹنگ کی وجہ سے، ٹویٹر کی چیٹنگ کی وجہ سے یہ آپس میں جو ہے تعلقات توڑ مڑوڑ رہی ہیں۔ تو فرماتی ہیں امی جان عائشہ کہ اپنی لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، اور فرمایا کہ انہیں سوت کاٹنا سکھاؤ اور سورہ نساء کو سکھاؤ۔ سورہ نساء، یعنی سورہ نساء میں عورتوں سے متعلق اتنے احکامات ہیں کہ ہر عورت کو چاہیے کہ سورہ نساء سیکھیں اور اسے معلوم ہو کہ سورہ نساء کے اندر کیا پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہر عورت کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرد کو سورہ مائدہ سکھاؤ، سورہ مائدہ ہر مرد کو سکھاؤ اور ہر عورت کو سورہ نور سکھاؤ۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ فرماتے ہیں سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب ہر عورت کو یاد ہونا چاہیے، اور ہر عورت کو اس میں جو پیغامات اور احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ احکامات اسے معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکامات اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام اور تہمت لگا تھا، اس الزام اور تہمت سے برات کا اعلان، تو اس برات کا اعلان بھی ہوا، اور اس برات سے پہلے ایک حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں رہنے والوں کے لیے ایک حکم بھی بیان فرمایا کیا بیان فرمایا؟ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، الزام کس کا لگاتے ہیں؟ پاک دامن عورتوں کو زنا کا الزام لگاتے ہیں۔ تو فرمایا الزام لگانے کے بعد ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، الزام لگانے کے بعد اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، تو فرمایا کہ
ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم، جو لوگ عورتوں پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ اس میں پیش نہیں کر سکتے، الزام کسی کو لگا رہے تو فرمایا کہ الزام لگانے کے لیے بھئی قرآن مجید کے اندر اسی سورے میں جو ابتدائی آیتوں میں 4 حدود اللہ تعالیٰ نے پورے شریعت میں 4 حدود رکھے. زنا سے متعلق حد بیان فرمایا، زنا سے متعلق، اور اسی جو ہے ابتدائی آیتوں میں زنا کے حدود بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کر لیتے ہیں، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر شادی شدہ کے، لڑکے کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر زنا کر لیتے ہیں تو فرمایا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں. کتنے؟ 100 کوڑے. شریعت میں 4 حدود بیان کیے گئے ہیں. 4 حدود میں 2 حدود تو قرآن مجید کے اندر ہے اور 2 حدود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، متواتر روایات سے ثابت کیا جاتا ہے. ایک تو زنا سے متعلق کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر بغیر شادی شدہ جوڑا اگر زنا کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو جب ثابت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس لڑکے کو اور لڑکی کو، اس زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس کا ذکر تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد کو اور زانی عورت کو، اور پہلا ذکر تو زانی عورت کا فرمایا زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ. تو 100 کوڑے زانی مرد بغیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کے لیے. لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا زنا کر لے، شادی شدہ جوڑا زنا کر لے تو فرماتے ہیں کہ اس زانی اور زانیہ جو کہ شادی شدہ ہیں، شادی ہونے کے بعد شرط لگائی ہے حضرات فقہا نے کہ مرد کی بھی شادی ہو چکی ہو اور اس نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر چکا ہو، اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر چکا ہو، زانیہ عورت کا نکاح ہو چکا ہو اور وہ بھی جو ہے صحبت کر چکی ہو. تو فرمایا کہ اگر یہ شادی شدہ جوڑا آپس میں ملاقات کر لیں، زنا کر لیں، بدکاری کر لیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے گا. رجم کہتے ہیں کہ زمین میں گڑھا کھود کر ان کو زمین کے اندر اتارا جائے گا اور پتھر پھینک پھینک کر اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کہ یہ مر نہ جائیں. ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے کہ ان کو مار مار کر کیا کر دیا جائے، اتنی دیر تک مارا جائے کہ یہ مر جائیں. تو فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد عورت کے لیے جو حد جاری کیا گیا ہے اس حد کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، لیکن جو شادی شدہ جوڑا ہے، شادی شدہ جوڑا جو زنا کر لے تو ان کے جو حدود بیان کیے گئے ہیں، ان کے جو حدود ہیں وہ قرآن مجید میں تو صراحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین بلکہ بعض صحابہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے آیت اتاری تھی، قرآن میں اللہ نے آیت اتاری تھی کیا؟ والشیخ والشیخوخۃ والشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا
فرجموہما، اگر بوڑھا یا بوڑھی، بوڑھا شیخ اور شیخیہ، مطلب یہ کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کیا جائے۔ لیکن فرماتے ہیں آیت اتری تو تھی، لیکن یہ آیت اس کا حکم باقی رہ گیا، حکم باقی رہ گیا، لیکن اس کی تلاوت قرآن میں پڑھنے کے لیے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی نہیں ہیں، بہت ساری آیتیں ایسی نہیں ہیں جن کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، قرآن میں پایا جا رہا ہے، شریعت میں جن کا حکم باقی ہے، لیکن ان کی تلاوت منسوخ ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ وہ پڑھی نہیں جاتی، وہ لکھی نہیں جاتی، قرآن میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے اور پڑھا بھی نہیں جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب خطبہ دینے کے لیے چڑھتے منبر پر، آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ مرد کے، شادی شدہ جوڑے کے زنا کرنے پر ان کو رجم کرنے کی آیت اللہ نے اتاری، اور ہم نے اس پر عمل بھی کیا، اس آیت کو ہم نے یاد بھی کیا، اور یاد کرنے کے بعد اس پر ہم نے عمل بھی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت پر عمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت پر عمل کیا۔ لیکن اب وہ آیت جو ہے منسوخ تلاوت ہو گئی، یعنی تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی، تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی رہ گیا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر لوگ یہ کہنے لگیں کہ قرآن میں شادی شدہ جوڑے کے رجم کیے جانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی عمل کیا۔ چنانچہ کتابوں میں تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح حضرت غامدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک صحابی کا اور ایک صحابیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں نبی جی طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ پر کہ ان سے گناہ ہو بھی جاتے، برائیاں ہو بھی جاتی، تو وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کو صاف نہ کر دیں، پاک نہ کر دیں، انہیں معاف نہ کر دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ ہو گیا، اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ حضرات صحابہ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں تاکہ امت کو درس دیا جا سکے، تاکہ سبق دیا جا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی مومن بندے کو یہ ہرگز بھی یہ خیال نہ آنا چاہیے کہ حضرات صحابہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ غلطیاں اس لیے ہوئی ہیں، یہ غلطیاں کروائی گئی ہیں اس لیے کہ ہم کو سبق دیا جا سکے، ہم کو سبق پڑھایا جا سکے، ہم کو عبرت دیا جا سکے، اس کے لیے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو کسی مومن بندے کے دل میں یہ خیال ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے حدیث کے اندر روایت موجود ہے کہ داہنے جانب سے آ کر بتاتے ہیں حضرت ماعز اسلمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ادھر موڑ لیتے، جب جو ہے چہرہ ادھر موڑ لیتے ہیں تو حضرت ماعز اسلمی بائیں جانب سے آتے ہیں، تو اللہ کے نبی چہرہ ادھر موڑ لیتے ہیں، دائیں جانب موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ منشا ہوتی ہے کہ حضرت ماعز اسلمی خاموش یہاں سے چلا جائے، وہ اپنے گناہ کو چھپا لے، لیکن حضرات صحابہ پر میں نے بتایا کہ قربان جائیں ایسے صحابہ کرام پر، کیوں نہ اللہ تعالیٰ یہ پروانہ نازل کریں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں
کہ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، آ کر کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ حضرت معیذ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی، میں پاگل نہیں ہوں، میں اچھا ذہین چالاک ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تو صحیح، یہ شراب تو نہیں پی کر آئے، شراب تو نہیں پی کر آئے۔ تو صحابہ نے دیکھا، کہا کہ یہ نشے میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے سارے مل کر رجم کیا حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، روایات میں ملتی ہے بات کہ ایک صحابی رسول پر اس کے خون کے چھینٹے پڑ گئے، تو کہنے لگے، ان کے سلسلے میں برا بھلا کہنے لگے وہ صحابی رسول۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معیذ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پورے اہل مدینہ کو ان کی توبہ بانٹ دی جائے اور سارے مدینے والے گنہگار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس توبہ کی وجہ سے سب کو مغفرت کر دے، سب کو معاف کر دے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام نے آ کر توبہ کی، معافی مانگی، اور حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کہ اتنا ایسے توبہ کیا کہ اللہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پورے اہل مدینہ اگر گنہگار ہوتے اور توبہ کرتے، اتنی ایسی توبہ جو کہ معیذ اسلمی نے کیا ہے، ان کی توبہ پورے مدینے والوں کو بانٹ دیا جائے تو سب کی اللہ مغفرت کر۔ حضرت اسی طرح حضرت غامدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہنے لگتی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی پہل تو ان سے اعراض کرتے ہیں، لیکن جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ بار بار تکرار کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تو بچے سے تو نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے اس زنا کی وجہ سے بچہ ہے، پیٹ میں پل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ تو نے کیا ہے، اس بچے نے تو گناہ نہیں کیا ہے، گناہ تو نے کیا ہے، اس بچے نے تو گناہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ حضرت غامدہ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ آتی ہے، اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے بچہ پیدا ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ابھی تم کو سزا دے دیں گے تو اس بچے کے کھانے پینے کا، اس بچے کی پرورش کا کون خیال کرے گا؟ جاؤ جب تک جب تک دودھ پیتا رہے گا تب تک میرے پاس چلے نہ آنا۔ چنانچہ وہ عورت دوبارہ جاتی ہیں، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے اور روٹی کھانے لگ جاتا ہے تو وہ حضرت غامدہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت میں رجم کا حکم نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیت اتر چکی تھی، لیکن منسوخ التلاوت یعنی اس کا پڑھا جانا تو منسوخ ہو گیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے، حکم باقی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو شادی شدہ عورت تھی ان کو رجم کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، اور دوسرے بغیر شادی شدہ کے اگر زنا کر لیتے ہیں ان کا حکم بیان کیا گیا، اور فرمایا یہ دو تو قرآن میں بیان فرمایا گیا، اور دو کہ اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے والے بندے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، بعض روایات میں 40 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو 80 کوڑے مارے جانے کا حکم ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں،
جو کچھ بھی حکم نازل کرتے ہیں، صادر فرماتے ہیں، وہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے وہ حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تو جو ہے بوڑھا بوڑھی اگر زنا کر لے تو اس کا حکم نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور اسی طرح شراب کا جو حکم ہے حد جاری کیا جاتا ہے کوڑے مارے جانے کا، وہ بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرماتے ہیں تعزیرات کی تقریباً 3 قسمیں حدود کی۔ ایک تو حد ہے جن میں جو ہے کوڑے مارے جاتے ہیں یا رجم کیا جاتا ہے یا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تعزیرات کی ایک شکل ہے۔ تعزیرات کی شکل یعنی اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی جرم کر لیتا ہے کوئی بندہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جرم کر لیتا ہے تو اس جرم کی سزا قاضی شریعت جو مناسب دکھے، اگر کوڑے مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو کوڑے ماروائے جائیں، یا جلا وطنی کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے محلہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو قاضی شریعت جو تعزیری حکم لگانا چاہے حکم لگا سکتا ہے دوسرے جرم کے لیے۔ اور اسی طرح ایک تعزیرات مالی کا ہے، یعنی پیسے بننے کا، ڈنڈ لگانے کا۔ تو حضرات فقہائے احناف کے نزدیک تعزیرات مالی کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جب جو ہے زنا سے متعلق یہ معاملہ آ گیا کہ ان کے اوپر حد جاری کیا جائے، تو اب جو ہے معاشرے کے اندر ایک دوسرے میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے عام طور پر حسد ہوتا ہے اور بہت ساری آپس میں چیمی گوئیاں ہوتی ہیں اور آپس میں خلش ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نفرت کی بنیاد پر ہر کسی پر کوئی بندہ آ کر کیا کر دے، الزام لگا دے، کہہ دیں کہ فلاں عورت ایسی ہے یا فلاں مرد جو ہے ایسا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حدود کے لیے گواہوں کو متعین کر دیا، لازم کر دیا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جو بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، 4 گواہ، اور ایسے دیکھا ہو، حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ ایسے دیکھا ہو کہ دھاگے کو سوئی میں ڈالا جا رہا ہو، دھاگے کو سوئی میں جیسے ڈالا جا رہا ہو، اس انداز سے وہ اس کام کو کرتے ہوئے، اس فعل کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور وہ آ کر گواہ پیش کریں، تو تب جا کر یہ حکم جاری کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو ہے جو چاہے آ کر گواہی دے دے، جو چاہے آ کر کہہ دیں کہ فلاں سے فلاں کا تعلق تھا، تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جیسے امی جان عائشہ پر تہمت لگا دیا گیا، امی جان عائشہ پر تہمت لگا دیا گیا تھا، ایسے ہی فرمایا اگر کسی پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگا دیں، تہمت لگا دیں زنا کا، اور پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں، 4 گواہ لے کر نہ آئیں، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ جو ہے یہی جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر جو تہمت باندھتے ہیں اور وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتے، تو ان کے لیے 80 کوڑے مارنے کا حکم بھی اسی سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا، اسی سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا۔ مزید تفصیلات ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت ساری باتیں جو آج آپ کے سامنے لانی تھی وہ رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے معاشرے کو زنا سے، بدکاری سے، برائی سے محفوظ فرمائے۔ جہاں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں جو ہے وبائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسی وبا اور مرض میں مبتلا کر کر مار دیتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے اس بندے کی وجہ سے پورے جو ہے محلے کے اندر، پورے گاؤں اور بستی کے اندر وبا پھیلا دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے مرتبہ واقعہ بھی سنایا
اللہ ہم سب کو ان باتوں سے حفاظت عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے معاشرے کو زنا جیسی بدکاری سے محفوظ فرمائے اور پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برائی سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.